السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نالج ایجوکیشن۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت علی کون تھے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ ان کی بہادری، علم اور عدل کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کے بارے میں اس میں ہم پڑھیں گے۔ تو چلیں میں ریڈنگ سٹارٹ کرتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادری سے لڑے اور فتح حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا۔ ایک دفعہ مدینے پر کافروں نے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے مدینے کے باہر خندق کھود رکھی تھی۔ خندق کی وجہ سے کافر مدینے میں داخل نہ ہو سکے۔ آخر ایک دن ایک بہت طاقتور پہلوان نے خندق پار کر لی اور مسلمانوں کو مقابلے کے للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور اس سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تو 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور کرتا ہے۔ اس نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھ سے 3 باتیں کہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اسلام قبول کر لے۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں سے مت لڑ اور واپس چلا جا۔ تیسری بات یہ کہ میرا مقابلہ کر۔ یہ بات سن کر اس پہلوان کو غصہ آ گیا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوری طاقت سے تلوار کا وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلوان کا وار روک لیا، پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی زخمی ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخم کی پرواہ نہ کی اور جواب میں اس کافر پر تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ کپڑا خریدنے بازار گئے۔ خادم سے کہا کہ وہ اپنے اور ان کے لیے کپڑا پسند کرے۔ خادم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اچھا اور اپنے لیے معمولی کپڑا پسند کیا۔ پھر کپڑا لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درزی کے پاس گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درزی سے کہا کہ اچھے کپڑے کا جوڑا غلام کے لیے اور معمولی کپڑے کا جوڑا میرے لیے ہی سی دے۔ یہودی کے خلاف ایک مقدمے کے دوران قاضی نے حکم دیا کہ کوئی ثبوت یا گواہ پیش کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہ کے طور پر اپنے بیٹے اور غلام کو پیش کیا۔ قاضی نے ان کی گواہی کو تسلیم کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایک بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی، اسی طرح غلام کی بھی، کیونکہ وہ اپنے مالک کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ میرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، لیکن انہوں نے خلیفہ ہوتے ہوئے بھی قاضی کے فیصلے کو تسلیم کیا۔
اس بات کا یہودی پر بے حد اثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو انہوں نے اسلامی حکومت کا انتظام بہت اچھے طریقے سے چلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب اور امیر کے ساتھ ایک ساتھ سلوک کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ علم مال سے بہتر ہے۔ علم کی خوبی اس پر عمل کرنے میں ہے۔ تو ہم نے اس سبق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کے اخلاق اور ان کے عدل سے سیکھا۔ انہوں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا اور مظلوموں کی مدد کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی طرح حق بات کریں اور دوسروں کے ساتھ انصاف اور اچھا سلوک کریں۔ اب نیچے اس کی مشق ہے، اسے کرتے ہیں کمپلیٹ۔ یہاں پر کچھ سوال ہیں، دیے گئے سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ تھے؟ تو جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ تو اس سوال کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ اسی طرح اگلا سوال دیکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہاں پر ہے۔ تو اس کا جواب ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادری سے لڑے اور فتح حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا۔ تو اس کا جواب ہے یہاں سے لے کر اسد اللہ شیر کہا یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال ہے، مدینے پر کافروں کے حملے کو روکنے کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا؟ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہاں پر ہے، مسلمانوں نے مدینے کی باہر خندق کھود رکھی تھی، خندق کی وجہ سے کافر مدینے میں داخل نہ ہو سکے۔ تو اس کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، مسلمانوں نے داخل نہ ہو سکے یہاں تک۔ اب اگلا سوال ہے، عدالت نے کس کے حق میں فیصلہ دیا؟ تو اس کا جواب نہیں مل رہا، آئی تھنک اس کا ہوگا کہ یہودی کے حق میں دیا۔ اب نیکسٹ پیج میں خالی جگہیں ہیں، خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ یعنی کہ یہاں پر جو الفاظ لکھے ہیں ان الفاظ سے ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر کچھ الفاظ لکھے ہیں، ان صحیح الفاظ سے ان خالی جگہوں کو بھرنا ہے۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہے، ایک بہت طاقتور ڈیش نے خندق پار کر لی۔ تو اس میں آئے گا پہلوان، یہاں لکھ دیں گے۔ اب اگلا ہے، خادم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اچھا اور اپنے لیے ڈیش کپڑا پسند کیا۔ تو یہاں لکھیں گے معمولی، یہاں لکھ دیں گے معمولی یہ والا۔ ان الفاظ میں سے چن کر یہ الفاظ معمولی یہاں پر لکھ دیں گے۔ خادم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اچھا اور اپنے لیے معمولی کپڑا پسند کیا۔ اب نیکسٹ میں ہے، قاضی نے فیصلہ ڈیش کے حق میں دے دیا۔ تو یہاں لکھیں گے
یہودی، یہ لکھا ہے نا یہودی، یہاں پر لکھ دیں گے۔ قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ اب نیچے لکھا ہے غریب وہ ہے جس کا ڈیش نہ ہو، تو یہ جو لکھا ہے دوست یہاں پر لکھ دیں گے، غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ اب اگلا سوال ہے ان جملوں میں ہے کو، تھا یا تھی سے تبدیل کیجیے۔ ان جملوں میں ہے کو، تھا یا تھی سے تبدیل کیجیے، یعنی کہ ان جملوں میں لکھا ہے تو اس کو تھا یا تھی کے ساتھ تبدیل کرنا ہے۔ کیسے کریں گے؟ یہاں لکھا ہے اسلم اسکول گیا ہے، تو ہے کی جگہ یہاں لکھیں گے، اس کو تبدیل کر کے کیسے لکھیں گے؟ یہاں پر تھا، اسلم اسکول گیا تھا، تھا لکھیں گے یا تھی؟ لڑکا ہے تو تھا لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں ہے سعدیہ پڑھ رہی ہے، اب اسے تھا یا تھی میں لکھیں گے جو ہے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا لکھیں گے؟ تھا یا تھی؟ سعدیہ کون ہے؟ لڑکی ہے، تو اس لیے تھی لکھیں گے، یہاں ہے کو کٹ کر دیں گے، ہے کی جگہ تھی لکھ دیں گے، سعدیہ پڑھ رہی ہے۔ اب یہاں لکھا ہے لڑکا کھیل رہا ہے، تو ہے کی جگہ لکھ دیں گے تھا، لڑکا کھیل رہا تھا۔ ماں دوا پی رہی ہے، تو ہے ہٹا کے لکھ دیں گے تھی، ماں دوا پی رہی تھی۔ اب یہ سرگرمی میں لکھا ہے خاکہ مکمل کیجیے اور رنگ بھریے۔ اب آپ نے اس میں رنگ بھرنا ہے، اس کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی اس ویڈیو کی ریڈنگ اور مشق ہوئی ہے کمپلیٹ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے آپ ہمارے چینل نالج ایجوکیشن کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے۔